مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران مکمل۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں رہبر اعلیٰ کے نمائندے محسن رضائی، اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق کشیدگی میں مزید اضافے کی روک تھام، آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور تنازع کے جلد خاتمے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی امن اور تنازعات کے مذاکرات کے ذریعے حل کے طریقہ کار پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایرانی قیادت نے تنازع کے پرامن حل میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کی تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ پاکستانی وفد کی ایرانی قیادت سے ملاقاتیں اہم پیش رفت قرار، دیرپا امن کی راہ ہموار ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر بیان، لکھا ملاقات میں ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطی کشیدگی پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں جامع حل کے لیے آگے بڑھنے کے راستوں پر مشاورت ہوئی۔ اسلام آباد مفاہمت یادداشت بحال کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے صدر نے کھل کر اپنی حکومت کا موقف اور خدشات ہمارے سامنے رکھے۔ امریکہ کا ایران پر مزید سخت اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی پریس کانفرنس، کہا ایران کے ڈیجیٹل اثاثوں، ٹیکنالوجی، سونے، ایویشن اور بحری جہاز رانی سمیت 5 شعبوں پر نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ایران سے تعاون کرنے والے ملکوں کو امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا متحدہ عرب امارات پہلے ایران کے ساتھ اپنا تمام کاروبار معطل کر چکا ہے۔ اگر کوئی ملک امریکی توقعات پر پورا نہیں اترنا چاہتا تو اس کو ڈالر سسٹم سے نکلنا ہوگا۔ جو ملک ایران کی مالی شریان بنے گا وہ عالمی تنہائی کا شکار کر دیا جائے گا۔ ایران امریکی پابندیوں کا مکمل مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی پابندیوں کے نئے اعلان پر ایران کا سخت رد عمل۔ وزیر معیشت سید علی مدنی زادہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کی مالیاتی شریانیں نہیں کاٹ سکتا۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے کہ حکومت اور صدر حکمت و عزم کے ساتھ ملک کو موجودہ مرحلے سے نکالیں گے۔ پابندیاں اور دباؤ ڈالنے کے حربے مسائل کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی دھمکی پر رد عمل، فریقین سے سمجھداری اور تحمل سے کام لینے کی درخواست، کہا متعلقہ صورتحال کا قریب سے جائزہ لیں گے۔ چین اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ آبِ ہرمز اور بحری گزرگاہوں سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان بات چیت آج ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے آبِ ہرمز سے تیل برآمد کرنے کے امریکی دعووں کو نفسیاتی جنگ کا حصہ قرار دے دیا۔ ایران کا آبِ ہرمز کے حوالے سے امریکہ کو سخت انتباہ۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ جاری رہی تو آبِ ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل سے حملہ، جہاز ناکارہ ہو گیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن ایجنسی کے مطابق حملے میں آئل ٹینکر کے انجن روم کو نقصان پہنچا، تاہم جہاز پر موجود تمام عملہ محفوظ رہا۔ حملے کے فوری بعد کسی ماحولیاتی نقصان یا تیل کے رساؤ کی اطلاع نہیں ملی۔ امریکہ نے شام کو دہشت گردی کی سرپرست ریاست کی فہرست میں سے خارج کر دیا۔ اس اقدام سے شام کی معیشت کی بحالی اور ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ایکس پر بیان، کہا مشرق وسطی میں امن، خوشحالی اور سلامتی کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ امریکہ قومی سلامتی کے مفادات کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ نے شام کو 1979 میں دہشت گردی کی سرپرست ریاستوں میں شامل کیا تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ، ڈیزل 2 روپے 40 پیسے اور پیٹرول 39 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، پیٹرول کی نئی قیمت 341 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل کی نئی قیمت 370 روپے 69 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پورے پاکستان کے اندر یہ دھرنے جاری ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کے نام پر جو بھتہ لیا جا رہا ہے عوام سے، یہ 25 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے جو ہم 25 کروڑ عوام کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ پاری عوام ہمارے ساتھ ہے اور یہاں پر اپیرنس بھی آپ دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک تمام کارکنان اپنے جوش و جذبے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ 12 ربیع اول کو گزرنے دیں، انشاءاللہ ہم 13 ربیع اول کو جو امیر محترم لائحہ عمل دیں گے تو عوام بھی دیکھے گی اور ان کے جو وزیر مشیر ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے۔ پیٹرول لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے 10ویں روز میں داخل۔ لاہور میں چیرنگ کراس سے مال روڈ دونوں اطراف سے بند۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی کارکنان کے ڈیرے، کارکنان کا لیوی ختم کرائے بغیر پیچھے ہٹنے سے انکار۔ اپنے قائد کی کال پر اسلام آباد جانے کے لیے بھی تیار۔ شرکا کا کہنا ہے کہ حکومت مطالبات منظور کرے، عوام کو ریلیف دے، مزید مظالم برداشت نہیں کریں گے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا۔ امیدواروں کی حتمی فہرست کچھ دیر میں جاری ہوگی۔ انتخاب دوپہر 2 بجے اسمبلی اجلاس میں ہوگا۔
کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کی تحقیقات سندھ ہائی کورٹ نے میر رضا کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا. جسٹس عمر سیال جوڈیشل کمیشن کے سربراہ نامزد. حکومتی درخواست پر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مقتول کے اہل خانہ کی جوڈیشل کمیشن کے قیام کے خلاف درخواست دائر. تحقیقات کے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار. JIT بنانے کے لیے پٹیشن بھی فائل کر دی. سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیے. میر رضا کیس کی تفتیش کے لیے JIT بنائی جائے. وکیل جبران ناصر نے کہا جوڈیشل کمیشن فائنڈنگ دے سکتی ہے جس کی ہم حمایت نہیں کر رہے. جو کام ہونا ہے تفتیش سے ہی ہونا ہے. کیس کی تفتیش کے لیے JIT تشکیل دی جائے جس میں مختلف اداروں کے لوگ شامل ہوں. راولپنڈی کی ہنا جاوید کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا. مرکزی ملزم فیصل اصغر کے ملازم نے اعتراف کر لیا. پولیس کو بتایا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. بیوی نے بھاگنے کی کوشش کی. مالک نے مجھے بلایا. ہم دونوں نے مل کر ہنا جاوید کو پکڑا اور گلا دبا کر مار ڈالا. پولیس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی تہلکہ خیز انکشافات. ہنا جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی. پسلیوں اور کولہے کی ہڈیوں پر بھی زخموں کے نشانات پائے گئے. دل کے گرد خون جم چکا تھا. DNA سمیت دیگر نمونے فورنزک لیبارٹری بھجوا دیے گئے. قتل کا مقدمہ مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں درج. مقتولہ کا شوہر اور گھریلو ملازم 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر زیر حراست. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید فرحات علی شاہ کا غیرت کے نام پر قتل سے متعلق بڑا فیصلہ. عدالت نے غیرت کے نام پر قتل کے مقدمے میں راضی نامہ مسترد کر دیا. ملزم ناصر اور پرویز کی ضمانت کی درخواست خارج. ریمارکس میں کہا غیرت کے نام پر قتل ناقابل راضی نامہ جرم ہے. قانون کسی شخص کو غیرت کے نام پر کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کرپٹ عناصر کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ. بدنام پولیس افسران کو SHO نہ لگانے کا حکم. کرپٹ پولیس آفیشل کے خلاف سخت رویہ اپنانے کی ہدایت. IG پنجاب کو بدعنوان عناصر کی چھانٹی کے لیے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی. بچوں اور خواتین کے خلاف کرائم کے مکمل کنٹرول کے لیے پلان بھی طلب کر لیا. ڈولفن پولیس کا آپریشنل کنٹرول متعلقہ پولیس اسٹیشن سے منسلک کرنے کا بھی فیصلہ. کہا جس ضلع میں جرائم کی شرح زیادہ ہوگی وہاں DPO سے باز فورس ہوگی. بچے اور خواتین میری ریڈ لائن ہیں. ان کے خلاف جرائم پر معاف نہیں کیا جائے گا. گلگت کے ضلع دیاور نیاٹ ویلی میں گلیشیئر پھٹنے سے مصنوعی جھیل بن گئی. کھڑیو گاہ میں گلیشیئر پھٹنے سے کنکوئی کے قریب اراضی زیر آب آ گئی. مصنوعی جھیل بننے سے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا. مزید گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ بھی موجود. کھڑیو گاہ کے گلیشیئر میں بڑے بڑے کریکس پڑنے سے مقامی آبادی میں تشویش. نیاٹ ویلی کے مقامی افراد کا ممکنہ خطرے کے پیش نظر حکومت سے فوری حفاظتی اقدامات کا مطالبہ. آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے. رومانوی شاعر احمد فراز کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے. 60 کی دہائی میں زمانہ طالب علم میں پہلا شعری مجموعہ تنہا تنہا تحریر کیا. احمد فراز کی شاعری ادبی ذوق رکھنے والوں میں آج بھی مقبول ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے شاندار کارکردگی پر ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، ہلال پاکستان اور نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن کی تیاریاں. ہر طرف چراغاں، گلیاں، بازار، محلے سج گئے. شہر شہر سبز پرچم، جھنڈیوں، بیجز اور رنگ برنگے قمقموں کی بہار. مساجد اور عمارتیں بھی سجا دی گئیں. ہر سو درود و سلام کی صدائیں. گھر گھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی محفلوں کا اہتمام. اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر یمن کا سحر انگیز نظارہ. سبز روشنیوں سے جگمگاتا یمن عقیدت کے رنگ میں ڈوب گیا. دل فریب فضائی منظر دیکھنے والے بھی حیرت زدہ رہ گئے. دارالحکومت صنعا میں گلیاں، بازار اور عمارتیں سبز روشنیوں سے سج گئیں. دیگر شہر بھی جشن میلاد کی خوشیوں میں ڈوبے نظر آئے. تقریبات، محافل اور چراغاں.